بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے پروگرام شخصیت میں آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کی شخصیت کا نام اردو کے نامور شاعر عبدالحمید ادم ہے۔ عبدالحمید ادم جن کی شاعری اپنے اندر ایک ایسی خوبصورتی رکھتی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی آج تک تر و تازہ ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے عبدالحمید ادم اور ان کی شاعری کا تعارف۔ ادم کی شعری کائنات۔ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس، آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے حسابات مرتب کرنے والا ایک قدیم ادارہ ہے جس کے قیام کو کم و بیش 250 برس گزر چکے ہیں۔ یہ ایک طویل عرصہ ہے۔ یہ ادارہ برٹش انڈیا کے دور میں مارز وجود میں آیا۔ اس عظیم ادارے سے ہر دور میں بڑے بڑے شاعر، ادیب، فنکار اور گلوکار وابستہ رہے ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تاہم ان بڑے بڑے لوگوں میں ایک اہم نام عبدالحمید ادم کا بھی ہے، جنہیں ان کے منفرد شعری طرز اظہار کی وجہ سے اردو ادب میں ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ادم کے کلام میں سلاست، روانی اور بے ساختگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی انفرادیت ہے جو پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ادم کی شعری عظمت کا ایک زمانہ معترف ہے، لیکن ہمارے سنجیدہ ناقدین نے ان کے کلام پر اس قدر توجہ نہیں دی جس کی ضرورت تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ادم کی شاعری اور اس میں پوشیدہ تہ در تر مفاہیم ناقدوں سے پوری طرح دریافت نہیں ہوئے۔ ادم کے ہاں موضوعات کی فراوانی ہے، لیکن شراب کے موضوع پر ان کے پاس خاصی شاعری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے شعری اظہار میں رومانی جذبے بھی پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ادم جس وقت شعر کہہ رہے تھے تو اس وقت ان کے مطالعہ میں اختر شرانی، جوش اور حفیظ وغیرہ تھے، اور ان کے ہمراہ چلنے والوں میں ساغر صدیقی تھے، ناصر کاظمی، منیر نیازی اور ساحر لدھیانوی وغیرہ بھی تھے۔ ادم نے ان شعراء کا کسی حد تک تو اثرات قبول کیا، لیکن پھر بھی اپنے لیے ایک الگ راہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادم نے اس زمانے میں سہل ممتنع میں محبت کے جذبات پرو کر شاعری کی، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے بڑے بڑے شعراء کا مطالعہ تو ضرور کیا، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن اپنے لیے ایک نئی ڈگر نکال لی۔ جام اور صراحی کے حوالے سے بھی ان کے ہاں جو اشعار ہیں ان میں بھی انفرادیت نظر آتی ہے۔ چند مثالیں دیکھیں۔ رات میں خانے کا دروازہ ادم مسدود تھا، شوخی تقدیر کو میں دے کے دشنام آ گیا۔ دیکھی نہیں ہے تو نے کبھی زندگی کی لہر، اچھا تو جا ادم کی صراحی اٹھا کے لا۔
تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد پرانی ہے کہ میں شاعر ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں۔ پھر ان کی ایک مشہور غزل جو گائی گئی، اس کا ایک شعر دیکھیں: فقیروں کا جمگھٹ گھڑی دو گھڑی، شرابیں تیری بادہ خانے تیرے۔ لیکن بادہ و جام کی باتیں کرنے والے ادم کے ہاں محبت کی باتیں بھی ہیں، حقائق کی تلخیاں بھی ہیں، اور عصری مسائل پر گفتگو بھی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں ان کے شعری تجربے میں روحانیت کا عنصر بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان مختلف حوالوں سے چند شعر دیکھیں: اے ادم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ موت کتنی بھی سنگ دل ہو ادم، زندگی سے تو مہرباں ہوگی۔ پھر آج ادم شام سے غمگین ہے طبیعت، پھر آج سرے شام میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جب بھی وہ مسکرا کے ملے ہم سے اے ادم، دونوں جہان فرتے رقابت سے جل گئے۔ کس قدر بوجھ تھا گناہوں کا، حاجیوں کا جہاز ڈوب گیا، اور وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے۔ عبدالحمید ادم 10 اپریل 1910 کو تلونڈی موسیٰ خان گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور 10 مارچ 1981 کو راہی ادم ہوئے۔ ادم ایک زود گو شاعر تھے اور انہیں ادبی حلقوں میں اس وجہ سے بھی خاصی شہرت حاصل تھی۔ ادم نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے پاس کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد ادم نے پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت کی، لیکن دوران ملازمت ہی وہ عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے عراقی خاتون سے شادی کر لی۔ 1941 میں وہ وطن واپس لوٹ آئے اور دوبارہ ملٹری اکاؤنٹس میں نوکری شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے دفتری امتحان پاس کر کے پروموشن حاصل کی اور وہ اکاؤنٹنٹ بن گئے۔ دوران ملازمت دفتر میں ہونے والی ادبی سرگرمیوں میں بھی انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ میرے والد جناب بشیر رحمانی، جنہوں نے پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں 36 سال سروس کی ہے، وہ ان کے قریبی دوستوں میں شامل رہے۔ آفس میں ہونے والی تقریبات میں بھی وہ ایک ساتھ شریک ہوتے رہے۔ عبدالحمید ادم کے بہت سے شعری مجموعے ہیں، جن کے میں سے چند ایک کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: خرابات، نگار خانہ، چارہ درد اور رم آہو۔ 1960 میں عبدالحمید ادم نے عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ بھی کیا، جس میں سے ایک ترجمہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے: سلسلہ تیری میری باتوں کا پس پردہ ہے جو بھی جاری ہے، پردہ اٹھا تو آگہی ہوگی، پردہ داری ہی پردہ داری ہے۔ ادم کی شاعری جو سہل ممتنع پہ مشتمل تھی، اسے ایک زمانے نے پسند کیا۔ ان کی شاعری میں ہلکا ہلکا سوز اور محبت کے جذبے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں بے ساختگی کا عنصر بھی تھا۔ ایک طویل عرصہ شعری دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کرنے والے ادم مارچ میں انتقال کر گئے۔ مارچ 1981 میں انہوں نے وفات پائی، اور اپریل کا مہینہ
ان کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 10 اپریل 1910 کو ادم پیدا ہوئے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، گجرانوالہ کے قریبی علاقے تلونڈی موسیٰ خان۔ تو آج اپریل کا یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، روبرو ویب چینل انہیں اس موقع پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ میرا اپنا تعلق بھی پاکستان ملٹری اکاؤنٹ سے ہے، میرے والد صاحب کا تعلق بھی اسی محکمے سے رہا ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ والد محترم ادم کے قریبی دوستوں میں تھے، لیکن اسے میری بدقسمتی سمجھ لیں کہ میری عبدالحمید ادم سے شعری حوالے سے تو بہت سی ملاقاتیں ہیں، لیکن ویسے ان سے میں کبھی نہیں مل سکا، تاہم ان کے شعری مداحوں میں میں بھی ہوں۔ اللہ پاک اس عظیم شاعر کی مغفرت فرمائیں، آمین۔